ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں در عدن اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد عدنان فدا سعیدی۔ الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت کشتہ عشق رسالت نائب غوث الورا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کے کلام پاک کے حوالے سے، ہدایت کی بخشش کی شرح کے حوالے سے یہ پروگرام جاری و ساری ہے۔ آج کے ہمارے مہمان محمد افضل قادری صاحب ہمارے وسیب سے بڑے ہی خوبصورت لب و لہجہ کے مالک ثنا خان ہیں۔ انشاءاللہ سیدی اعلیٰ حضرت کا کلام آپ سے ہم سماعت فرمائیں گے، اور اس کے ساتھ ہی سیدی اعلیٰ حضرت کشتہ عشق رسالت نائب غوث الورا شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی علیہ رحمہ کا کلام اور اس کی شرح کے ساتھ یہ پروگرام آپ سماعت فرما رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے حوالے سے میں گزارش کروں گا بھائی محمد افضل قادری صاحب، سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، تو سیدی اعلیٰ حضرت کا کون سا کلام ہمیں سنانا چاہ رہے ہیں؟ عرش حق ہے مسند رفعت رسول سبحان اللہ، سبحان اللہ، تو ضرور پیش فرمائیے عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ جی ناظرین سماعت فرمائیں محمد افضل قادری۔ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے، قبر میں لہرائیں گے حشر چشم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی،
اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، اے رضا اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی۔ ماشاءاللہ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام سے ہم سبھی محظوظ ہو رہے تھے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت نے اس کلام میں کیا فرمایا ہے؟ پہلا شعر ہے، عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو عرش ہے نا، یہ جو کرسی ہے، رب نے قیامت کے دن جو لگانا ہے نا، یہ مقام محمود جو عطا کرنا ہے، یہ اپنے محبوب کو عطا کرنا ہے۔ رب تو بیٹھنے سے پاک ہے، یہ عرش کس کے لیے؟ رب نے عرش جو بنایا اپنے محبوب کے لیے بنایا ہے، کیونکہ رب تو بیٹھنے سے پاک ہوا نا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھے اور میری امت کو وہ مقام عطا کرے گا کہ ساری مخلوق اس وقت دیکھ رہی ہوگی اور رشک کر رہی ہوگی، کاش یہ مقام ہمیں بھی ملتا۔ وہ مقام ہے میرے حضور کا۔ پھر دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق دائیں جانب نور کی کرسی لگوائے گا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ کرم فرمائے، اس پہ بیٹھے ہوں گے۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں کہ عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے عشر میں، ہم سب نے دیکھنی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے، کوئی اس شان کا قائل ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، قیامت کے روز سب کی آنکھیں دیکھ رہی ہوں گی کہ سیدہ زہرا کے بابا کا مقام کیا ہے۔ دوسرا شعر ہے سیدی اعلیٰ حضرت کا، آپ فرماتے ہیں قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے، قبر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرم فرما ہوں گے، حضور تشریف لائیں گے۔ سب کے عقائد میں سے شامل ہے کہ حضور کے بارے میں سوال ہونا ہی ہونا ہے،
چاہے وہ بخاری شریف کی حدیث دیکھ لیں کہ 3 سوال ہوں گے، ایک اور حدیث کے مطابق صرف 1 سوال ہوگا اور وہ صرف حضور کے متعلق ہی ہوگا. تو سوال تو حضور کے متعلق ہونا ہی ہے، تو یعنی حضور وہاں پہ کرم فرما ہوں گے، حضور تشریف لائیں گے. تو سید اعلی حضرت فرماتے ہیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں تشریف لائیں گے تو آپ کے رخ انور سے ایسی روشنی پھوٹے گی کہ تمام قبر روشن ہو جائے گی، ساری قبر روشن. اور صرف اس وقت تک نہیں، فرمائیں گے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، نور کے چشمے تا حشر ہوں گے. صرف اس روز نہیں جب وہ بندہ مر جاتا ہے اور حضور تشریف فرما ہوتے ہیں، بلکہ قیامت تک وہ نور جاری و ساری رہے گا. کب جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ قبر میں تشریف لائیں گے تو مومن کی قبر میں قیامت تک کے لیے نور ہی نور ہوگا. تیسرا شعر ہے، آپ فرماتے ہیں کافروں پر تیغ والا، حضور کی تیغ سے، حضور کی تلوار سے گری بر کے غضب، کہ حضور کی تیغ سے کفار پر ایسی غضب کی بجلی گرتی ہے کیا ابر آسا چھا گئی، بادل کی طرح چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے. حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے وہ رعب عطا فرمایا کہ کفار مشرکین میرے منکر 1 ماہ کی دوری پر ہوں، مسافت پر ہوں، ان پر رب نے میرا رعب طاری فرما دیا، ان پہ میری ہیبت طاری فرما دی. یعنی کہ 1 ماہ دور مسافت پر بیٹھا ہو، دوری پر بیٹھا ہو تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رعب اس کے دل میں طاری ہو جاتا ہے. تو یہی اعلیٰ حضرت فرما گئے کہ کافروں پر تیغ والا سے گری بر کے غضب، ابر آسا چھا گئی ہیبت رسول اللہ کی. اگلا شعر ہے اور بڑا مزے کا شعر ہے جو میں نے شروع میں حدیث پڑھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اجود بنی آدم، کہ رب کائنات نے مجھے ساری کائنات میں سے، آدم علیہ السلام کی ساری ذریت میں سے بڑھ کر اللہ نے مجھے اجود بنایا ہے. ایک ہوتا ہے سخی، ایک ہوتا ہے اجود. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضور صرف سخی نہیں، حضور اجود ہیں. سخی وہ ہوتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی کھلاتا ہے، اجود وہ ہوتا ہے جو بانٹنا جانتا ہے خود استعمال کرنا نہیں جانتا. تو حضور ہیں اجود. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش، کیوں نہیں، مجھے اپنے رب کی قسم جو عرش کا مالک ہے، عرش کے رب کی قسم کیوں نہیں، جس کو جو ملا ان سے ملا، جو کچھ بھی لوگوں کو ملا ہے، جتنا ملا ہے، جب ملا ہے، حضور کی ذات اقدس سے ملا. اگلا مصرع کمال کا فرماتے ہیں بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. میرے حضور نے خود فرمایا کہ میں تقسیم کرنے والا ہوں، انما انا قاسم ہوں، میں بانٹنے والا ہوں، رب عطا کرنے والا ہے. تو سید اعلیٰ حضرت نے حدیث پاک کا مفہوم ہی پیش کرنا، فرماتے ہیں بڑھتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اس سے اگلا شعر کہاں کہاں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. جو کہتا نا کہ مجھے حضور کی پرواہ نہیں، وہ جہنمی ہے، وہ جہنم میں گیا جو حضور سے لاپرواہ ہوا. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ تم اگر فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ دعوے دار ہو نا کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو آؤ میرے محبوب کی اتباع کرو، ان کی پھر تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں. پھر رب فرماتا ہے میں کہوں گا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو آپ فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، جو حضور سے لاپرواہ ہو گیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اگلا مصرع آپ فرماتے ہیں صرف ہمیں نہیں بلکہ ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. کیا بات کہ رسول اللہ کی حاجت جو ہے وہ خلیل اللہ کو بھی ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کا روز ہوگا، ساری مخلوق میرے در پر آئے گی، میرے پاس آئے گی، حتیٰ کہ اس روز حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی خواہش مند ہوں گے کہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں. تو جہاں پہ خلیل اللہ کو بھی رسول اللہ کی حاجت پڑتی ہے تو یہ در اقدس واحد ہے جو میرے حضور کا در ہے. اگلا شعر فرماتے ہیں جو نہیں مانتے نا ان کے لیے ہے سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک، سورج الٹے پاؤں، یہ سورج کا واپس لوٹنا علامہ قاضی ایاز نے شفا شریف میں واضح لکھا ہے. علامہ قاضی ایاز مالکی کو پڑھ کر دیکھیے. آپ فرماتے ہیں حضرت سیدنا علی اور مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جب نماز عصر قضا ہوئی تھی نا تو حضور جھولی میں آرام فرما تھے.
تو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کو حضور نے جب جاگے تو غمگین دیکھا، تب پوچھا کہ یا اخیو، اے میرے بھائی، تجھے کس چیز نے غمزدہ کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ نماز عصر قضا۔ حضور نے فرمایا عصر ادا کرنی ہے نا؟ ہاں رسول اللہ عصر ادا کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا یہ بتا ادا کے قضا؟ تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر ادا ہو جائے تو کیا کہیں گے؟ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، اور سورج جو غروب ہو گیا تھا، غروب ہونے کے قریب تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی مبارک کے اشارے پر واپس عصر پہ لوٹا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے آپ نے نماز عصر ادا فرمائی۔ حضرت علامہ قاضی ایاز مالکی نے اسے شفا شریف میں واضح لکھا ہے۔ پہلا تو معجزہ یہ ہو گیا کہ سورج الٹے پاؤں پلٹا، اور دوسرا ہے چاند اشارے سے ہو چاند۔ چاند کے سینہ، آج بھی چاند کا سینہ بتا رہا ہے کہ مجھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں چیر کے رکھ دیا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کیا۔ آپ فرماتے ہیں اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی، کہ تو جو کہتا ہے کہ رسول اللہ کے پاس اختیار نہیں، تو آ دیکھ رسول اللہ کے پاس تو یہ اختیار ہے کہ حضور چاہیں تو چاند کو چیر دیں، اور چاہیں تو چھپے ہوئے خور کو واپس پھیر دیں۔ گئے ہوئے دن کو عصر کیا، یہ تاب و تمام تمہارے لیے۔ اگلا شعر ہے سیدی اعلی حضرت کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہم بھیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فضول۔ ہم منگتے ہیں، ہم گداگر ہیں، ہم مانگنے والے ہیں، حضور کریم ہے، عطا کرنے والے ہیں۔ اور حضور نے خود فرمایا انا اجود بنی آدم، کہ میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ تو جو سخی ہوتا ہے اس کے در سے بھیک مانگی جاتی ہے، تو ہم حضور کے در کے بھیکاری ہیں۔ اعلیٰ حضرت ایک اور جگہ فرماتے ہیں مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، کیوں؟ سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، بیٹھا ہوں رخت باندھ کے ساتھ سحر کی ہے، رونق عجیب ظاہر طیبہ کے گھر کی ہے، اور سب آ کے پوچھتے ہیں کہ نیت کدھر کی ہے، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے، جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے۔ اب اس مصرع کی تشریح فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ہم منگتے ہیں، حضور کریم ہے، اور حضور کا رب حضور سے بڑھ کر کریم ہے۔ رب تو وہ ہے جس نے مصطفیٰ کو کریم بنایا ہے۔ مصطفیٰ کے پاس ذاتی تو کچھ نہیں نا، سب کچھ عطائی ہے، اور ہے نا وہ تو پھر محمد کا بھی رب ہے۔ حضور اتنا کریم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کبھی بھی ہم نے سوائے لا الہ الا اللہ کے کوئی اور لا نہیں سنا، جس نے جو مانگا حضور نے عطا فرمایا۔ حضور اتنا کریم ہے، اور ہم گدا ہیں، ہم گداگر ہیں ان کے در کے، حضور عطا کرنے والے ہیں۔ ہم بھیکاری وہ کریم، ان کا خدا ان سے فزوں، اور نہ کہنا نہیں عادت رسول اللہ کی۔ حضور نے کبھی سوائے لا الہ الا اللہ کے کسی کو نہ نہیں فرمایا کہ تو میرے در سے نہیں پا سکتا۔ یہاں اپنے تو اپنے، غیر بھی آئیں وہ بھی تو خالی نہیں جاتے۔ اور اگلا شعر ہے، عقیدے کی ترجمانی کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، وجہ بتاتے ہیں کہ اصحاب حضور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کیا ہیں؟ نجم ہیں، اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ۔ اصحاب رسول نجم ہیں، ستارے ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگوں کو راستہ ملتا ہے، لوگ اپنی منزل کا تعین کرتے ہیں۔ اور دوسرا کہ اطرت رسول اللہ کی جو ہے نا وہ ناؤ ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے جو اصحاب ہیں، اصحابی کا نجوم، کہ میرے صحابہ جو ہیں یہ نجوم کی مانند ہیں، ستاروں کی مانند ہیں، ان کی پیروی کر لو اقتدیتم، تم ان کی پیروی کر لو اہتدیتم، تم ہدایت پاؤ گے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی پیروی کرنے والے ہدایت یافتہ ہو جاتے ہیں۔ پھر کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ تب تک ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتے، نجم سے تب تک، ستاروں سے تب تک فائدہ نہیں اٹھا سکتے جب تک ناؤ نہ ہو۔ اب یہ جو سمندر میں سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ ہم کشتی کے بغیر منزل تک نہیں پہنچ سکتے، ڈوب جائیں گے، اور اگر کشتی مل بھی جائے اور ہمیں ستاروں سے رہنمائی نہ ملے ہم بھٹک جائیں گے۔ تو جو صرف رسول اللہ کی آل کا دامن پکڑتے ہیں،
اور اصحاب کو چھوڑ دیتے ہیں وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. جو صرف رسول اللہ کے اصحاب کا دامن پکڑتے ہیں اور آل کے گستاخ بن جاتے ہیں وہ بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہمارا بیڑا پار ہے، انشاءاللہ ہم منزل تک پہنچیں گے. کیسے کہ اصحاب رسول نجم ہیں، ہم نے ان کی راہ کو دیکھنا ہے، اور ہمارے منزل تک پہنچنے کا جو ذریعہ ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطرت ہے. کیا بات ہے. اگلا شعر آپ فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا، عشق میں مٹ جاؤ. یہ رسول اللہ کا عشق جو ہے نا یہ اپنے آپ کو فنا کر دینے کا نام ہے. جب میں ختم ہوتی ہے مقام ملتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در کی گدائی ملتی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا. خاک ہو گئے، مٹی میں مل گئے، مٹی میں پہنچ گئے، اپنی انا کو ختم کیا، عشق رسول کو اپنایا. پھر جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ. جب رسول اللہ کے عشق میں فنا ہو جاؤ گے پھر امر ہو جاؤ گے ہمیشہ کے لیے. کیا بات ہے. اور اگلا شعر ہے ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. ٹوٹ جائیں گے گناہ گاروں کے فوراً قید و بند. جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے نا قیامت کے روز، آپ فرماتے ہیں حشر کو کھل جائے گی طاقت رسول اللہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی پہلے والی حدیث کہ آقا نے فرمایا کہ ساری خلقت، ساری مخلوق میرے دروازے پر آئے گی. سارے نبی فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، ایک میں واحد ہوں گا جو فرماؤں گا آنا لہا، میں ہوں تمہارے لیے. حضور نے فرمایا اس روز میری مانی جائے گی، میں شفاعت کروں گا اور شفاعت مانی جائے گی. میں کہوں گا میری سنی جائے گی، میں بولوں گا اللہ تبارک و تعالی میری بات کو مانے گا. آپ فرماتے ہیں سید اعلیٰ حضرت کا عقیدہ سنیے. آپ فرماتے ہیں کہ گناہ گاروں کے جو قید و بند ہے نا یہ قیامت کے روز ٹوٹ جائیں گے. یہ جو بیڑیاں لگی ہوئی ہوں گی یہ ساری ٹوٹ جائیں گی جب میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمائیں، جس کی طرف اشارہ فرمائیں گے وہ جنت کا راہی ہوگا. اور ان کا آخری شعر اسے کلوز کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور. ہم جتنا بھی مدح سرائی کریں حضور کی، یہ ساری کائنات مدح سرائی کرنے پہ معمور ہو جائے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کرنے لگ جائے، کوئی حق ادا نہیں کر سکتا. کیوں؟ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ. تو کون، تیری کیا حیثیت، تیری زبان کیا کہ جب خود خدا ہی، جب صاحب قرآن ہی اللہ تبارک و تعالی خود اپنے محبوب کی مدح سرا میں مصروف ہے، مدح سرائی میں مصروف ہے، تو پھر تیری اور میری کیا اوقات ہے کہ ہم اللہ کے محبوب کی مدح سرائی کریں. سید اعلیٰ حضرت کا کلام تھا. انشاءاللہ اسی طرح ہمارے ساتھ جڑے رہیے. سیدی اعلیٰ حضرت کے کلام کے ساتھ یہ سلسلہ ہمارا جاری و ساری رہے گا. در عدن کے منچ سے ایک بار پھر اپنے ناظرین کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح سرائی کے حوالے سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور کی مدح سرائی کرنا یہ کوئی عام بات نہیں. حضرت سیدنا حسان بن ثابت فرماتے ہیں کہ زبان پاک ہو تب حضور کی مدح سرائی ہوتی ہے، اور ہر زبان پہ حضور کی مدح سرائی نہیں ہوتی. اور سنتے وہ ہیں کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق رکھتے ہیں. در عدن دیکھتے رہیے. عدنان فدا سعیدی کے نام سے چینل پہ یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ آپ کا ہمارا ساتھ اسی چینل کے ذریعے سے جاری و ساری رہے گا. اپنے میزبان محمد عدنان فدا سعیدی کو اجازت دیجیے. اللہ جل شانہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.